بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ ریڈ تھریڈ ٹی وی۔ ملک کی وکلاء برادری اور عوام دوست حلقوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے موقف کی حمایت کر دی ہے۔ قانونی ماہرین اور دیگر غیر سیاسی قوتوں کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کا قیام وقت کی اشد ضرورت ہے۔ سابق وزیر بلدیات اور ماہر تعلیم ابراہیم حسن مراد نے کہا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 571 کلومیٹر دور راجن پور کی مؤثر گورننس لاہور سے ممکن نہیں۔ ڈویژن کو صوبوں کا درجہ دینے سے عوامی مسائل کے مؤثر حل کی راہ ہموار ہوگی۔ ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ نئے انتظامی یونٹ بہتر گورننس، معاشی توازن اور قومی یکجہتی کو فروغ دیں گے۔ نئے صوبوں کے قیام سے وسائل اور بجٹ کی منصفانہ تقسیم ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ ادھر وکلاء برادری بھی اس حق میں آ گئی ہے اور وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کیسر نذیر شاہی نے کہا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی، انتظامی مسائل اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے پیش نظر آبادی کے تناسب سے نئے انتظامی یونٹ یا نئے صوبوں کا قیام وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ بہتر طرز حکمرانی، عوامی فلاح و بہبود اور متوازن ترقی کے لیے انتظامی ڈھانچے کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرنا ناگزیر ہے۔ جب تک انتظامی نظام کو عوام کے قریب نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک عوام کو صحت، تعلیم، روزگار، پینے کے صاف پانی، بنیادی ڈھانچے اور دیگر شہری سہولیات کی بروقت فراہمی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ نئے انتظامی یونٹ یا صوبوں کے قیام سے حکومتی امور میں شفافیت، انتظامی کارکردگی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ میرٹ کی بنیاد پر روزگار کے مساوی مواقع فراہم کرے، عوام کی محرومیوں کا حقیقی ازالہ، علاقائی احساس محرومی کا خاتمہ اور قومی یکجہتی کا فروغ صرف مضبوط، مؤثر اور پائیدار انتظامی نظام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نئے انتظامی یونٹ یا صوبوں کے قیام کسی بھی صوبے کو تقسیم کرنے کے مترادف نہیں، بلکہ عوام کو بہتر سہولیات، مؤثر حکمرانی اور تیز رفتار ترقی فراہم کرنے کا ایک آئینی اور انتظامی حل ہے۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی نوازیے گا۔ ادھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے، جہاں بہادر آباد میں پارٹی کے اجلاس کے بعد دو گروپوں کے کارکنوں کے درمیان تصادم، ہاتھا پائی، پتھراؤ اور مبینہ طور پر ہوائی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی اجلاس کے بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال سے منسوب گروہوں کے کارکن آمنے سامنے آ گئے۔ تلخ کلامی کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی اور دونوں جانب سے نعرے بازی، ہاتھا پائی اور پتھراؤ شروع ہو گیا، جبکہ مبینہ ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے، جس دوران ایم پی اے اعجاز الحق اور رہنما ذاکر کے ساتھ دوسرے گروپ کے کارکنوں نے ہاتھا پائی کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رکن سندھ اسمبلی منگلا شرما اور سبین غوری کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی۔ دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق نے الزام عائد کیا کہ دوسرے گروپ کی جانب سے شدید ہوائی فائرنگ کی گئی، جس سے ان کا ایک کارکن زخمی ہوا، جبکہ پتھراؤ کے نتیجے میں بھی متعدد کارکن زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ پارٹی دفتر میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی اور وہاں نصب DVR بھی ساتھ لے جایا گیا۔ امین الحق نے کہا کہ کارکنوں کو بہادر آباد مرکز سے متصل پارک میں جمع ہونے کی ہدایت کی ہے اور تشدد، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کے خلاف تنظیمی اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واقعے کے بعد بہادر آباد اور اطراف کے علاقوں میں کشیدگی پائی گئی، جبکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ واقعے کے حوالے سے مزید تحقیقات اور پارٹی کی جانب سے آئندہ کے لائحہ عمل کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن اصل وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ منتخب رہنماؤں، ایم پی ایز اور دیگر ارکان کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر معاملہ بگڑا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر فاروق عبداللہ نے مودی حکومت کو کشمیر میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کو کولگام واقعے سے جوڑنے کی کوشش کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ مودی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔ اگر دہشت گردی ختم ہو چکی ہے تو پھر مزدوروں کو مارنے والے کون ہیں؟ اگر بارڈر بھی کنٹرول میں ہے تو قاتل کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب بھی کشمیر کے خصوصی تشخص کا مطالبہ سامنے آتا ہے، ایسے مشکوک واقعات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ جنتر منتر پر اسٹیٹ بورڈ کے احتجاج کے فوراً بعد کولگام حملہ ایک گہری سازش ہے۔ فاروق عبداللہ نے کولگام واقعے کی شفاف تحقیقات کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ایجنسیاں خود یہ ڈرامے رچا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے مزید کہا
के कोलगाम में पुलिस अफसर और मज़दूरों को निशाना बनाया गया। मोदी हुकूमत तो कहती है कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। मोदी हुकूमत दहशतगर्दी के हवाले से जो भी दावा करती है, इसके सबूत पेश नहीं करती, सिर्फ दुनिया में ढिंढोरा मारती है। फ़ारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने हलचल मचा दी है और मोदी हुकूमत एक बार फिर अपने झूठ को संभालने में नाकाम हो गई है। मोदी के फाल्स फ्लैग मुसलसल नाकामियों से दो चार हो रहे हैं और दुनिया भर में भारत के झूठ का चर्चा है, जिससे मोदी सरकार को मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय बच्चों से जनाटेदार थप्पड़ खाने के बाद अब मोदी ने कश्मीरियों से भी लात खा ली है। लातों के भूत वाकई बातों से नहीं मानते। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर मुक़्तदरा से ताल्लुकात के हवाले से दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में हमाद अजहर ने लिखा कि ज़राए के मुताबिक नून लीग में नज़रियाती एतबार से दो मुख्तलिफ आरा हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज़ अपनाते हुए ये भी कहा कि एक ग्रुप की राय है कि बग़ैर किसी देर के मुक़्तदरा का सज्जा पाँव पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि हकीकत में नून लीग के पास कोई अवामी हिमायत मौजूद नहीं। PTI रहनुमा ने मज़ीद लिखा कि दूसरा ग्रुप ये समझता है कि खब्बा पाँव पकड़ना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा करीब है।